میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ لڑکوں کے کالج میں پڑھتی تو وہاں ایک لڑکے سے دوستی کر لی۔ اس کی شہرت اچھی نہیں تھی لیکن میں اس کے عشق میں پاگل تھی۔ ایک دن کالج کی چھٹی تھی لیکن میں کالج کا ڈریس پہن کر اس کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ ہم ساحل سمندر پر تھے جب وہاں ایک پولیس والا آ گیا۔ اس نے ہم سے ہماری شناخت مانگی تو میں نے جھوٹ کہہ دیا کہ یہ میرا شوہر ہے۔ وہ ثبوت مانگنے لگا۔ جب ثبوت نہ ملا تو پولیس والے نے کچھ ایسا کیا کہ ہمیشہ کے لیے میں برباد ہو گئی۔ تو اس دن اس لڑکے کے سامنے ہی اس نے دوستوں کہانی میں آگے کیا ہوا جاننے کے لیے کہانی کو پورا سنیں۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ماں باپ کی حد سے زیادہ لاڈ پیار نے مجھے کافی حد تک بگاڑ دیا تھا۔ ہم نے کالج میں پڑھ رہی تھی، خدا نے مجھے بے تحاشا خوبصورتی سے نوازا تھا۔ جب ایک دن میری دوست نے اپنے کزن کا نمبر دیا، میں اس نمبر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ تو وہ کہنے لگی یہ میرا کزن تم سے دوستی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگی میں نے آج تک کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تو تم نے اس کا نمبر مجھے کیوں دیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کر لو اس سے دوستی، بہت فائدے میں رہو گی۔ اس کی بات مان کر میں نے اس کے کزن سے دوستی کر لی۔ پھر سچ میں اس کا کزن بہت ہینڈسم تھا۔ ایک دن میں اپنی سہیلی کے گھر پارٹی میں گئی تھی، تبھی اس نے مجھے وہاں دیکھا تھا اور میرے حسن پر فریفتہ ہو گیا۔ جب ہی تو اپنی کزن سے دوستی کا کہا تھا، اب اس کے ساتھ دوستی کر کے تو میرے عیش ہو گئے تھے۔ میں خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی۔ جب وہ بڑی سی گاڑی لے کر کالج کے سامنے آتا تو اس میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو اس کی مالک سمجھتی۔ حالانکہ میرے ابو ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے لیکن اس معمولی سی تنخواہ میں بھی انہوں نے میری ساری خواہشیں پوری کی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے محلے کی رہنے والی تھی لیکن اپنی حسن و خوبصورتی کی بدولت میں ایک امیر لڑکے سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اکثر ہی کالج سے آدھی چھٹی کر کے میں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے چلی جاتی اور دن بھر اس کے ساتھ خوب عیاشی کرتی۔ وہ بھی کبھی مجھے برگر کھلاتا تو کبھی بریانی، غرض کی ایسی چیزیں جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ پھر میں پیزا ہب لے کر گھر جانے لگی۔ ایک دن اماں نے وہ پیزا دیکھ لیا، کہنے لگی ارے اتنا مہنگا پیزا کہاں سے لائی ہے؟ میں تجھے جیب خرچی میں صرف 100 روپے دیتی ہوں۔ تو میں منہ بناتے ہوئے کہنے لگی اماں آج کل 100 روپے کا زمانہ نہیں ہے۔ میں تو جانتی تھی ہمارے کالج میں بہت امیر لڑکیاں پڑھتی ہیں جو اپنی گاڑی میں کالج آتی ہیں، ان سے میری دوستی ہے۔ اماں یہ سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ اس لڑکے سے میری دوستی تھی، اس کا نام برہان تھا۔ جب ایک دن برہان نے مجھے سونے کی انگوٹھی دی تو مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا۔ میں انگوٹھی پہن کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ سہیلیوں کے بیچ میں سب کو وہ انگوٹھی دکھانے لگی۔ میں نے دیکھا میری سہیلی عائزہ جس نے میری دوستی برہان سے کروائی تھی، وہ دھیمے دھیمے سے مسکرا رہی تھی۔ میں اس کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھ سکی تھی۔ میں برہان کی دوستی میں بہت آگے بڑھ رہی تھی۔ پھر جیسے اس دن کالج کی آدھی چھٹی ہوئی تو میں فوراً ہی اس کے ساتھ گھومنے چلی گئی۔ ہم ساحل سمندر پر گئے تھے اور میں اس کے ساتھ بہت آگے نکل گئی تھی۔ وہ ایک سنسان سی جگہ تھی۔ تب برہان کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ وہ میرے ساتھ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا۔ مجھے منع کرنا چاہتے تھے لیکن ایسی وہ میرے ساتھ عجیب برتاؤ کر رہا تھا کہ میری نظر سامنے سے آتے اس پولیس والے پر پڑی۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ اونچا لمبا چوڑا بہت خوفناک شکل والا آدمی تھا۔ مجھے برہان کے ساتھ دیکھ کر کہنے لگا کیا لگتی ہے یہ لڑکی تمہاری؟ تو برہان کہنے لگا یہ میری دوست ہے۔ یہ سن کر پولیس والا زور زور سے ہنستا ہوا کہنے لگا اپنی دوست کے ساتھ مل کر سمندر پر فحاشی پھیلا رہے ہو؟ میں تمہیں گرفتار بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اسے دھمکیاں دے رہا تھا۔ جب برہان نے اپنی جیب سے 1000 روپے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے تو اس نے آگے سے اشارہ کیا اور خود وہاں سے چلا گیا، جبکہ مجھے وہاں اس نے اکیلا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں اسے اپنے آپ کو چھوڑنے سے منع کر رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اور پولیس والا مجھے ڈراتا ہوا کہنے لگا چلو میں تمہیں تھانے لے کر چلتا ہوں کیونکہ تم اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس انسپیکٹر کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ لڑکا میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے گھر جانے دو، میرے ماں باپ رسوا ہو جائیں گے۔ تو وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا یہاں آنے سے پہلے تم اس بات کا خیال نہیں آیا؟ یاد رکھنا لڑکی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اس لیے چلو جلدی گاڑی میں جا کر بیٹھو۔ اب میں خوف سے کانپ رہی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کیا برہان نے جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ سب کیا ہے؟ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے تھانے لے کر جا رہا ہے۔ میں راستے بھر روتی رہی، اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے گھر جانے دو، میرے ماں باپ کی عزت برباد ہو جائے گی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ لیکن جب اس نے گاڑی بجائے تھانے کے اپنے فلیٹ کے سامنے روکی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔
میں سمجھ گئی کہ یہ ایک سازشی انسان ہے۔ مجھے پولیس تھانے کا جھانسا دے کر یہ مجھے اپنے فلیٹ پر لے آیا ہے۔ اب میں روئے جا رہی تھی، لیکن اس نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ انتہائی ظالم انسان تھا۔ پھر اس نے مجھے جانے نہیں دیا اور کمرے میں قید کر دیا۔ اگلے دن وہ اپنے دوستوں کو بھی لے آیا۔ ان سب نے مل کر میری زندگی برباد کر دی۔ میری عزت تو باقی نہ بچی تھی۔ اب میں مکمل طور پر رسوا ہو چکی تھی۔ فرش پر پڑی سسک رہی تھی۔ یہاں سے بھاگ کر اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی تھی، ان ماں باپ کے پاس جنہوں نے مجھے پال پوس کر جوان کیا تھا اور مہنگے کالج میں تعلیم دلوا رہے تھے، لیکن میں نے انہیں رسوا کر دیا تھا۔ ہم نے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اس نے مجھے پورے ایک ہفتے تک اپنے پاس رکھا اور پھر ایک دن جب میری حالت اس قدر خراب ہوگی کہ مجھ سے سانس بھی نہیں لی جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے سڑک کنارے پھینک دیا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی تھی، نہ جانے کس نے ترس کھا کر مجھے ہسپتال بھجوایا۔ وہاں ڈاکٹروں کو معلوم ہو گیا کہ میرے ساتھ ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی بار زبردستی کی گئی ہے۔ میں ہسپتال میں پڑی اپنی سانسیں گن رہی تھی جب میرے ماں باپ کو بھی میرے بارے میں پتہ چل گیا۔ اب میں نے اپنی شکل دکھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، لیکن میرا باپ سب سے کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی پر کسی نے ظلم کیا ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں تھی، یہ تو بہت نیک تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے اپنے باپ سے کہتی کہ میں انہیں صرف دھوکہ دیتی رہی تھی؟ میں ہرگز نیک نہیں تھی۔ کئی دن تک ہسپتال میں میرا علاج ہوتا رہا۔ پھر میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تو امی ابو مجھے گھر لے گئے۔ اب میں سارا دن خاموش بیٹھی رہتی۔ میری عزت ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ خراب ہو چکی تھی۔ پھر میں اپنے ماں باپ سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، خدا کے لیے مجھے اس شہر سے کہیں دور لے جاؤ۔ یوں ابا اپنے پرانے گاؤں لے آیا۔ اب شہر کی بجائے ایک گاؤں میں رہنے لگی۔ سارا دن خاموش بیٹھی رہتی۔ وہاں گاؤں کی عورتیں امی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ آخر اس کی حالت ایسی کیوں ہے؟ تو امی ان کی بات سن کر رونا شروع کر دیتی۔ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ لیکن ایک دن ابا کا ایک بھتیجا آیا۔ وہ ایک دیہاتی نوجوان تھا، بہت محنت کش اور یتیم، اسی گاؤں میں رہنے والا۔ وہ ابا سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن ابا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور میری ساری کہانی اسے بتا دی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیسے ظلم ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا تھا، پھر اس کے ساتھ یہ حال کیا۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ تو وہ اس قدر نیک تھا کہ اس نے میری مجبوری دیکھتے ہوئے فوراً مجھ سے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ اب میں اس کی بیوی بن گئی تھی۔ سادگی سے اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ایک ان پڑھ دیہاتی کی بیوی۔ کہاں مجھے محلوں میں رہنے کا خواب دیکھتی تھی، لیکن مجھے ان خوابوں کی تعبیر بہت بری ملی تھی۔ کاش کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ میں دعا کرتی ہوں ایک دن میرا شوہر مجھے گھمانے پھرانے کے لیے سمندر پر لے گیا تو وہی بھیانک یادیں ایک بار پھر سے میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ لیکن اچانک میری نظر ایک ویل چیئر پر بیٹھے نوجوان پر پڑی اور میں ساکت رہ گئی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی لڑکا برہان تھا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی عورت بھی کھڑی تھی، جبکہ برہان ایسے بیٹھا تھا جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس عورت سے پوچھا کہ اس لڑکے کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ میرا بیٹا تھا، ایک دن ایکسیڈنٹ ہوا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو گیا۔ اب نہ کچھ بولتا ہے اور نہ ہی کچھ کہتا ہے، سارا دن خاموش ویل چیئر پر بیٹھا رہتا ہے۔ آج اس کا یہ حالت دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، لیکن تبھی میری نظر اپنے شوہر پر پڑی۔ وہ لاکھوں میں ایک تھا۔ ہیرے کی پہچان مجھے دیر سے ہوئی تھی۔ سچ کہتے ہیں اپنا نصیب قسمت سے پہلے حاصل کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنے وقت پر زندگی کا ساتھی مل گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اپنا ماضی بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو ویور یہ تھی آج کی دلچسپ کہانی۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیاں چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔